ہمارے اکابر علماء کرام تشریف لائے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں ان کا ذاتی طور سے ممنون ہوں، مشکور ہوں، احسان مند ہوں، شکر گزار ہوں کہ راجوری سے اور جموں سے یہاں پہنچنا یہ آسان کام نہیں ہے۔ آپ یہاں تشریف لائے، آپ نے بہت بڑا احسان کیا۔ کاش پھر بھی میں اپنی مجلس عاملہ کے توسط سے سینئر نائب صدر مولانا حسین محمود صاحب اور جنرل سیکرٹری صاحب مولانا عبداللہ قاسمی صاحب کی خدمت میں یہ مؤدبانہ گزارش رکھوں گا کہ اگر 15 منٹ پروگرام بڑھا دیا جائے، 2:15 کے بجائے 2:30 بجے نماز ظہر ادا کر دی جائے اور ایک ایک نمائندے کو جموں اور راجوری سے ضرور وقت دے دیا جائے، جیسا بھی مناسب ہو۔ یہ میری آپ سے مؤدبانہ گزارش رہے گی۔ چونکہ آپ مسلسل بیانات سن رہے ہیں، آپ نے مولانا غلام محی الدین قاسمی صاحب کا اور مولانا فتح محمد صاحب کا دونوں بیانات سنے۔ ماشاءاللہ معلومات سے بھرپور بیانات تھے، آپ نے سنا۔ اور چند ہی لمحوں کے بعد آپ فقیہ کشمیر عالم ربانی حضرت مولانا مفتی نذیر احمد قاسمی صاحب کا بیان سنیں گے، اور مجھے لگتا ہے یہ مجمع پورے کا پورا انہی کے بیان سے سننے کے لیے یہاں پہنچا ہے۔ میں زیادہ دیر آپ کے بیچ حائل نہیں رہنا چاہتا۔ جہاں تک اس تنظیم کا تعلق ہے، میں چاہتا تھا کہ وقت ملتا تو آپ کے سامنے تنظیم کی 19 سالہ کارکردگی رکھتا کہ 19 سال پہلے جب ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابر نے اس تنظیم کی بنیاد ڈالی، اس کے کیا مقاصد تھے اور ان مقاصد کو ہم کتنا حاصل کر پائے یا نہیں کر پائے، یہ ایک موضوع ہے جس پر ہم بات کرنا چاہتے تھے۔ لیکن خدا کا شکر ہے، میں اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ تنظیم کے قیام کے بعد مسلک اہل سنت والجماعت مدارس دینیہ نے جو ربط و ضبط کا کام کیا اور باہم احترام کا جو جذبہ بیدار ہوا، میں سمجھتا ہوں اس کے لیے آپ تمام ہی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میں تمام مدارس دینیہ کا، جو یہاں مربوط مدارس کی آپ فہرست دیکھ رہے ہیں، میں ان تمام مدارس کے ذمہ داران کا تہہ دل سے مشکور ہوں، ممنون ہوں کہ یہ انہی کی قربانیوں کا صلہ ہے، یہ انہی کی ایثار اور جذبے کا صلہ ہے کہ ہم ایک کامیاب اور منظم اور مربوط پلیٹ فارم قوم کو دینے میں کامیاب ہوئے۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ ہماری تنظیم اپنے مدارس کی فلاح و بہبود کے لیے، علماء کی فلاح و بہبود کے لیے، طلباء کی فلاح و بہبود کے لیے، مدارس کے آپسی ربط و ضبط کے لیے اور فلاح عام کے لیے یہ تنظیم مسلسل جد و جہد کر رہی ہے۔ آپ نے دیکھا اس سے پہلے بھی، مجھے یاد ہے جب ہمارا آخری جلسہ فرقے میں ہوا تھا، اس وقت ہمارے خطے کے ایک ناقہ روزگار عالم دین، عالم ربانی جو اللہ کو پیارے ہوں گے، آج وہ جنت کے محلات کے سیر کر رہے ہوں گے۔ میری مراد مفسر قرآن حضرت مولانا مفتی فاضل وحید صاحب علیہ رحمہ ہے۔ آج ہمیں ان کی بہت یاد آتی ہے۔ ہمیں یاد تھا جب ہمیں جلسے کرنے پڑتے تھے تو ہم یوپی اور گجرات جاتے تھے، لیکن مولانا فاضل وحید صاحب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا، ہماری وہ محتاجی ختم ہو گئی، لیکن بہت کم عمری میں اللہ نے ان سے بہت کام لیا۔ مجھے آج بھی ان کا ولولہ انگیز اور پرجوش بیان یاد آتا ہے۔ کیا وہ ولولہ تھا، کیا وہ ایمانی کیفیت تھی۔ بہرحال یہ ایک تسلسل ہے جو آج کا اجتماع آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل ان تمام تر سالانہ اجلاس عام کا تسلسل ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ جمع غفیر آپ کے سامنے موجود ہے جسے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کی محبتوں کا صلہ ہے۔ ہم آپ کا کیسے شکریہ ادا کریں؟ ہمارے پاس نہ جذبات ہے، نہ الفاظ ہے، نہ طریقہ کار ہے، نہ وہ زبان ہے، ہم کیسے آپ کا شکر ادا کریں؟ یہی دعا کرتے ہیں رب کریم آپ کو دائرے کی سعادتوں سے مالا مال کرے، رب کریم آپ کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ بہرحال آپ نے دیکھا مدارس دینیہ نے ضلع پونچھ میں جو دینی اور علمی اور تعلیمی خدمات انجام دی، جس کے صلے میں پونچھ میں جو انقلاب آیا، چاہے وہ تعلیمی انقلاب ہے، سماجی انقلاب ہے، توحید و سنت کا انقلاب ہے، قرآن و سنت کا انقلاب ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اس جماعت نے بغیر کسی فتنہ پروری کے، بغیر کسی فرقہ واریت کے، بغیر کسی تفریق کے، بغیر کسی امتیاز کے وہ تمام تر حالات جی ہے جو صحابہ کرام کی اللہ نے صفت بیان کی، یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ ہم نے اپنے اکابر کی روش کو برقرار رکھتے ہوئے فرقہ واریت سے اپنے آپ کو بچائے رکھا۔ ہم اپنے آپ کو پرفیکٹ تو نہیں کہنا چاہتے، نہ ہم پرفیکٹ ہیں، لیکن آپ نے خطبہ صدارت کو سنا، میرے عزیز مولانا عبدالحمید ضیائی صاحب قاسمی خطبہ استقبالیہ پیش کر رہے تھے۔ اس کی ایک لائن انہوں نے بطور خاص پڑھی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا
کہ آج کے اس مبارک موقع پر ہم مسلمانوں کے تمام مقاصد فکر کے اکابرین سے یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ اپنی فروعی اختلافات کو کم سے کم کر کے اپنی صفوں میں ملی اتحاد پیدا کریں اور قوم کو فرقہ واریت اور سماجی برائیوں سے بچانے میں اپنا فرض منصبی ادا کریں۔ یہ خطبہ استقبالیہ میں یہ 2 سطور بطور خاص لکھی گئی اور میں آج بھی اس سٹیج کی روح سے اور آپ کے توسط سے اہل فرزندگان توحید کے توسط سے جتنے بھی مسلمانوں کے مقاصد فکر ہیں میں ان تمام کے اکابر سے ان کے علماء سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، آئے ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب بخا کے کاشغر۔ بہرحال میں اپنی بات کو یہاں ختم کرنا چاہتا ہوں اور ایک اور موضوع پر آنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہماری تنظیم سماجی میدان میں بھی سرگرم عمل ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کھنتر کے اجلاس میں ہم نے ضلع پونچھ کے وہ طلبہ، وہ اسٹوڈنٹس، وہ بچے اور بچیاں جنہوں نے ایجوکیشن کے میدان میں ٹاپ کیا ان کو ہم نے آنر کیا۔ آج بھی ہم کچھ بچوں کو تنظیم کے پلیٹ فارم سے آنر کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے، ہمارے خطے میں ایک وقت وہ تھا جب پونچھ میں ہیڈ ماسٹر نہیں ملتے تھے، جب پونچھ میں لیکچرر نہیں ملتے تھے اور سائنس کا اسٹوڈنٹ کو ڈھونڈنے سے نہیں ملتا تھا، لیکن آج ہمارے بچے آج یو پی ایس سی کلیئر کر رہے ہیں، ہمارے بچے آج آئی اے ایس آئی پی ایس کر رہے ہیں، ہمارے بچے آج پی ایس کر رہے ہیں۔ آج ہم کچھ ایسے بچوں کو آنر کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے اپنی محنت سے، اپنی لگن سے اپنے ماں باپ کا نام روشن کیا، اپنے خطے کا نام روشن کیا۔ آج میں ان کے ماں باپ کو بطور خاص مبارکباد دینا چاہتا ہوں اور نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، نوجوان بچے اور بچیوں، نشہ چھوڑ دو، آوارگی چھوڑ دو، موٹر سائیکلنگ کی یہ اسٹنٹ چھوڑ دو، دولت کی نمائش چھوڑ دو، فیشن چھوڑ دو، غلط دوستیاں چھوڑ دو، خدا کے واسطے اپنی جوانیوں کو بچاؤ۔ تمہیں پولیس کب تک تمہاری جوانی کی حفاظت کرے گی؟ میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں، پولیس اپنا کام کر رہی ہے۔ ہم نے دیکھا پچھلے 1 سال میں ہمارے پونچھ میں کتنی بڑی منشیات کی کھیپ پکڑی گئی۔ شرم آتی ہے جب ہمارا پونچھ ایک سیدھا سادہ پونچھ، گنگا جمنی تہذیب کا آئینہ دار پونچھ، سادگی کا آئینہ دار پونچھ، ہمارے پونچھ میں اب وہ ماحول نہیں رہا۔ ہماری وہ روایات ختم ہوتی جا رہی ہیں، ہماری وہ شرافت دور ہوتی جا رہی ہے، ہمارے بچے آوارہ ہو رہے ہیں، ہماری بچیاں آوارہ ہو رہی ہیں، مغرب کی تقریر میں اندھے ہو رہے ہیں۔ خدا کے واسطے اپنی ثقافت سے پیار کرو، اپنی تہذیب سے پیار کرو، اپنی ہندوستانی روایات سے پیار کرو، اپنے آپ کو تباہ برباد مت کرو، اپنی جوانیوں کو مت کچلو۔ آج جب الگ جوانی میں ہمارا نوجوان منشیات کا شکار ہوتا ہے، خون کے آنسو ہوتا ہے جگر، کس کو سنائے اپنی کہانی؟ اپنے سامنے اپنے بچوں کی تباہی نہیں دیکھی جاتی، اپنے سامنے اپنی بچیوں کی تباہی نہیں دیکھی جاتی۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے یوٹیوبر بچے کس طرح حدود تلاش کر رہے ہیں، صرف 4 پیسے کمانے کے چکر میں تم نے گرل فرینڈ تک کو اور بوائے فرینڈ تک کے کلچر کو اپنا لیا۔ خدا کے واسطے تم پیسے کماؤ، بے روزگاری بہت زیادہ ہے، آپ کمائیے پیسے، آپ دولت مند بنیے، یہ خدا را حدود کو تجاوز مت کیجیے، ریڈ لائن کو کراس مت کیجیے۔ میں دیکھ رہا تھا پونچھ میں پہلی بار یونیسیکس سیلون کھلا ہے، مجھے شرم آئی جب میں شہر کے کنارے سے گزرا، میں نے دیکھا ایک دکان کھلی ہے جس کا نام یونیسیکس ہے۔ میں اعتراض نہیں کرنا چاہتا، ہندوستان کا آئین اس کو اجازت دیتا ہے، لیکن مجھے فکر اپنے پونچھ کی ہے، مجھے فکر اپنی تہذیب کی ہے، اپنی روایات کی ہے۔ یہ بچے سلامت رہے، یہ بچیاں سلامت رہے۔ ہم کہاں بھیجیں ان بچیوں کو؟ شراب دیکھیں، زنا دیکھیں، ڈرگس دیکھیں، بے پردگی دیکھیں، بے حیائی دیکھیں، فیشن دیکھیں، ماں باپ کے ساتھ بچوں کو سلوک دیکھیں۔ ایسی طرح آ رہی ہے کہ بچے ماں کو پیٹتے ہیں، بچے باپ کو پیٹتے ہیں، باپ بھیگی بلی بن کے بیٹھا ہے بچوں کے سامنے۔ کیا اولاد اسی لیے پیدا کی تھی؟ کیا اولاد اسی لیے پالی تھی کہ اس کے سامنے اس کے ماں باپ محتاج بن جائے، بزدل بن جائے، ڈرے اور سہمے رہے؟ آئیے ہم سب مل کر اس ماحول کو ختم کریں۔ بات چلی تھی ان بچوں سے جنہوں نے UPSC کلیئر کیا ہے۔ ہمارے خطے کی ایک بچی ہے جو سکھ کمیونٹی سے ہے، اس کا نام ہے پسنجیت کور۔ اس بچی نے آل انڈیا رینک میں 13واں نمبر حاصل کیا۔
میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں پسندجیت کے والد محترم، ان کی والدہ کو، ان کے گھر کے ماحول کو، اس انوائرمنٹ کو جو گھر میں بنا، جس کی وجہ سے وہ بچی نے یو پی ایس سی کلیئر کیا۔ یہ مذاق نہیں ہوتا کہ آپ یو پی ایس سی کلیئر کریں، یہ مذاق نہیں ہوتا۔ آج ان کے والد محترم یہاں ہیں، مجھے خوشی ہے میرا یہ سکھ بھائی آج مسلمانوں کے اس مجمع میں آیا ہوا ہے، اور ہمارے پنچ نے ہندوستان کو جو سب سے بڑا جو تحفہ دیا ہے وہ ہندو مسلم سکھ ایکتا ہے۔ ہمیں اپنے اس سرمایہ پر فخر رہے گا، ہم ناز کرتے رہیں گے پنچ والے، ہم یہاں کے ہندو ہو یا سکھ ہو یا مسلمان ہو، ہم نے اس LSU پہ آتے ہوئے اپنے آپ کو ایک دوسرے کا بھائی بنا کر رکھا ہے، اور ہم اس بھائی چارے کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ خدا کرے کسی کی نظر نہ لگے۔ بہرحال اور ایک اور بچہ ہے توصیف قاضی، یہ بچہ سرن کوٹ سے ہے، اور مجھے ذاتی طور سے یہ کہنے میں خوشی ہو رہی ہے، یہ بچہ جامعہ ضیاءالعلوم کی پروڈکٹ ہے۔ اس بچے نے بھی یو پی ایس سی کلیئر کیا، اور یہ بچہ جامعہ ضیاءالعلوم کے ہاسٹل میں رہا ہے، 4 سال ہمارے ہاسٹل میں رہا ہے، اور اس بچے نے بھی یو پی ایس سی کلیئر کیا ہے۔ اور یہاں ہمارے پاس 2 بچیاں ہیں اور ایک بچہ ہے، مہر النساء ڈاکٹر آف عنایت حسین، یہ 3rd رینک لایا اس بچی نے UT میں، اور 1st پوزیشن لائی اس بچی نے ڈسٹرکٹ پنچ میں 10th کے ایگزام میں۔ اور مجھے پھر یہ کہتے ہیں خوشی ہو رہی ہے کہ یہ بچی بھی جامعہ ضیاءالعلوم کی ہے، جس نے پورے ڈسٹرکٹ میں ٹاپ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شبنم مرزا جو بچی ہے، گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول سرن کوٹ کی بچی ہے، اس کے ماموں یہاں آئے ہوئے ہیں۔ اس بچی نے 10th میں جو ہے سرکاری اسکول میں ٹاپ کیا۔ اسی طرح سے محمد مطیب رضا خان، یہ بچہ بھی ہمارے بیچ آ چکا ہے، یہ موجود ہے مطیب خان، ہاں یہ بچہ، اس نے بھی یہ ہائر سیکنڈری اسکول فتح پور سے ہے، اور اس نے بھی سرکاری اسکول میں ٹاپ کیا ہے۔ تو بہرحال یہاں کچھ شخصیات موجود ہیں۔ میں محترم جناب مطلوب خان صاحب ریٹائرڈ ڈپٹی ڈائریکٹر، ان سے گزارش کروں گا، محترم جناب ایڈوکیٹ زمان صاحب تشریف فرمائے، زمان میر صاحب، ان سے گزارش کروں گا، SSP محترم جناب خالد امین صاحب تشریف فرما ہے، اور چودھری حق نواز صاحب، آپ چاروں سے گزارش ہے آپ یہاں تشریف لائیں گے اور اپنے ہاتھوں سے آج ان بچوں کو آنر کریں گے۔ محترم احمد قریشی صاحب کو زحمت دیتا مگر وہ معذور ہیں، میں نہیں چاہتا کہ ان کو مزاحمت کو وہ تشریف رکھیں، اور اسٹیج پر چڑھیں گے اور تکلیف ہوگی۔ محترم عارف کاظمی صاحب، آپ سے گزارش ہے آپ تشریف لائیں گے اور اپنے ہاتھوں سے ان بچوں کو آنر کریں گے۔